الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ، اور ہمارا سلسلہ ہے صحت کے راز۔ آج صحت کے کس راز سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں؟ لیٹس سی واٹس انسائیڈ دی باکس۔ جی ہاں، باطنی اور نفسیاتی امراض۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحت کے راز میں باطنی اور نفسیاتی امراض کی کتنی امپورٹنس ہے، اس سے پہلے کہ ہم فارملی اپنے سسٹم کے اور اپنے سلسلے کے سٹف کا آغاز کریں، ایک کلام بہت اہم ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ Whether you work out, take vitamins, if you don't deal with the stuff going on in your head and heart, you're still gonna be unhealthy۔ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، وائٹامنس کی گولیاں بھی کھا رہے ہیں، ڈائٹ بھی اچھی لے رہے ہیں، یہ سب باتیں بہت زبردست ہیں، اور یہ صحت کے وہ راز ہیں جن سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کوئی ریسرچ ایسی نہیں ہے جو کہے کہ ایکسرسائز کرنا غلط ہے، اچھی ڈائٹ لینا غلط ہے۔ All these things are accurate، آپ بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک انتہائی اہم چیز ہم کبھی کبھار مس کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ایکسرسائز، جسم کو حرکت دینا۔ یہ سب صحت کے راز ہیں، لیکن یہ سب کچھ منفی اگر آپ کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہے، یہ جو آپ سوچتے رہتے ہیں، جب تک یہ کریکٹ نہیں ہوگا آپ 100% صحت مند نہیں کہلائیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن پہ کوئی پریشانی ہے اور وہ کسی تکلیف میں ہے ذہنی طور پہ، اور اس کا ذہن مطمئن نہیں ہے اور وہ نیگیٹو تھنکنگ سوچتا ہے، اس کو کوئی نفسیاتی مرض ہے اور اس کا علاج نہیں کروا رہا، تو اب وہ جتنی مرضی ایکسرسائز کرے، جتنا مرضی کھانا ٹھیک لے، جتنا مرضی ڈائٹنگ ایکسرسائز وغیرہ جو کچھ بھی کرے، وہ پوری طرح سے صحت مند نہیں کہلائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پریشانی کا غیر ضروری تذکرہ بند کر دیں، صرف اس سے بات کریں جو متعلقہ بندہ ہے جس نے اس پریشانی کو ایڈریس کرنا ہے۔ کبھی کبھار یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ ہر ایک سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ Remember, if you want to heal a wound, first of all, you have to stop touching it۔ اگر آپ کسی زخم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو چھیڑنا تو چھوڑیں۔ اگر آپ اس کو چھیڑتے رہیں گے تو اس کے اوپر وہ سکار بن نہیں پائے گا، اس کے اوپر وہ مندمل ہو نہیں پائے گا، وہ کرنٹ جسے کہتے ہیں وہ بنے گا نہیں، وہ دوبارہ سے ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ زخم، وہ ذہنی سوچ، وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ مصیبت خود بخود حل ہونی ہوتی ہے۔ بٹ وی کیپ آن ڈسکسنگ اٹ، اینڈ دس ڈسکشن ول انکریز دا میگنیچیوڈ آف دیٹ پرٹیکولر پرابلم۔ ہر ایک سے بات کرنے سے وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ کینہ، بغض، حسد، جلن، کسی کی بات دل میں عرصے تک رکھنا، اوپر سے معاف کر دینا لیکن دل میں اس کو رکھنا، اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جب آپ لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں، اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہیں، تو کمپیوٹر جب آن ہوتا ہے پرانی ساری باتوں کو وہ لے کر آن ہوتا ہے، اس کی ہارڈ ڈسک میں جو کچھ سیو ہوتا ہے وہ سارا کا سارا دوبارہ سکرین پہ ڈسپلے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب دل میں کوئی بات رکھتا ہے، اب جب بھی وہ جاگے گا صبح اٹھ کے وہی صورت اس کے ذہن میں آئے گی۔ اور یہ بھی ایک نیچرل فیلنگ ہے کہ کسی کے خلاف اگر نیگیٹو تھاٹ ہو، منفی رویہ ہو، تو اس بندے کی یاد بہت زیادہ آتی ہے، ہر جگہ پہ وہی بندہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ نیگیٹو تھاٹ کی ایک نحوست اس کو سمجھ لیں۔ تو ان سب چیزوں کا صحت پر اثر پڑتا ہے۔ سوشل ویل بینگ از ویری امپورٹنٹ۔ تو آئیے سب سے پہلے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں یہ نیت کرتے ہیں کہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں گے اور ان باطنی امراض سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی بندے کی کوئی بات بری لگی بھی ہے تو اس کو جا کر بتائیں، دنیا میں ڈنڈورا پیٹنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، بات اس کی بری ہے نا، اسی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، لوگوں نے تو اس کو ٹھیک نہیں کرنا، تو جس نے ٹھیک کرنا ہے اسی کو بتائیں، باقیوں کو بتانے کا کیا فائدہ؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ جب آپ کا کوئی رف ڈے گزرے، کوئی ایسا دن آپ کا گزرے جس میں اچھا نہیں ہوا، رف ڈے تھا، کوئی مصیبت بھی آئی، کوئی ڈیفیکلٹی بھی آئی، مصائب و آلام آئے، and if you are facing a rough day, place your hand
on this side of your body. Just listen to that sound. اپنے ہاتھ کو جسم کے اس حصے پہ رکھیں اور ایک لمحے کے لیے اس آواز کو سنیں. یہ آواز کس چیز کی ہے؟ This is the sound of purpose. یہ ایک مقصد کی آواز ہے. یہ دل کا دھڑکنا ایک مقصد کے لیے ہے. You are here for a purpose. You are alive. اب زندہ ہیں اور ایک مقصد کے لیے زندہ. اس مقصد کو سرو کریں. اور یہ مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے, be good to others. اچھا سلوک کیجئے دوسروں سے. آپ کی زندگی بہتر ہے اگر آپ خوش ہیں, اور آپ کی زندگی بہترین ہے اگر آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ خوش ہیں. بس جتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان سب کو شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے خوش رکھنے کی کوشش کیجئے. جس جگہ سے آپ ایک دفعہ گزر جائیں ایسا لگے کہ بس یہاں سے بہار آ گئی ہے, یہاں سے کوئی گزرا تھا. لوگ کہیں, لوگ آپ سے ملنے کو ترسیں, وہ کہیں اس سے ملتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے. دل میں قدورتیں رکھنے سے, دل میں نفرتیں پالنے سے کچھ نہیں ہوتا. انسان بیمار ہو جاتا ہے, اور انفرادی اور اجتماعی طور پر دونوں طرح سے یہ ہلاکت انگیز ہے. چلے آئیے نیت کر لیتے ہیں. اسی رمضان میں نیکیوں کا جذبہ ہے اور برائی سے بچنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے رمضان کے اندر. تو پھر آئیے نیت کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں جو اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی, we will train our mind to be positive. اپنے دماغ کی تربیت کریں گے ہم کہ مثبت سوچے. اگر دماغ کو کھلا چھوڑ دے نا, یہ دماغ کی عادت, آپ غور کر کے دیکھیے, کھلا چھوڑ دے سوچوں کو, یہ سوچے جب وانڈرنگ کرتی ہے نا تو یہ نیگیٹو ہی سوچتی ہے. ہائے فلاں حادثہ ہو گیا تھا, ہائے اس نے یہ کہہ دیا تھا, اس نے یہ کر دیا تھا, اس نے یہ کیوں نہیں کیا. مطلب try to train your mind, اپنے دماغ کی ٹریننگ کریں. آئیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسامہ بھی ہیں. ڈاکٹر اسامہ, یہ جو بھی ہم نے بات کی کہ اس طرح کی جو سوچیں ہوتی ہیں, نیگیٹو تھاٹس, یہ انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہیں, اور ایک انسان جو ذہنی طور پہ بیمار ہو اس کو بیمار کہا جائے گا. کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان بھائی, مینٹل ہیلتھ یعنی کہ نفسیاتی طور پہ انسان کی جو صحت ہے, انسان کے مینٹل ہیلتھ کا ہونا, اس کے حوالے سے آپ نے بہت ہی اہم مدنی پھول ارشاد فرمائے. تو بیسیکلی ایک انسان کا برین ہے اور ایک انسان کا مائنڈ ہے. برین بیسیکلی ہمارے یہ کھوپڑی کے اندر جو ایک دماغ ایک بذات خود موجود ہے وہ ہمارا برین ہے, اور وہ برین جو امیج ڈسپلے کر رہا ہے ہمارے ذہن کے اوپر, جو ایک امیج اس کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ ہمارا وہ مینٹل ہیلتھ ہماری ہے, وہ ہمارا مائنڈ ہے. تو ہمارے مائنڈ کا بھی سیف اینڈ ساؤنڈ کنڈیشن کے اندر موجود ہونا یہ ہماری نارمل زندگی کے لیے, نارمل فنکشننگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہمارا جسم تو تندرست ہے مگر ہمارا مائنڈ تندرست نہیں ہے, ہمارے ذہن کے اندر منفی سوچیں آ رہی ہیں, یہ سوچیں آ رہی ہیں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں, مایوسی اور ناکامی اور مطلب سوسیڈل تھاٹس آنا, خدا نہ خواستہ ایسی سوچیں آنا کہ دل کرے کہ میں اپنی خودکشی کر لوں, ایسی نیگیٹو تھاٹس آنا, کسی دوسرے شخص کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس آنا کہ مجھے یہ نہیں ملا تو اسے کیوں مل گیا, مجھے پروموشن نہیں ملی اسے کیوں مل گئی, وہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے, تو میں نے اتنی محنت کی لیکن میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکا. تو ایسی نیگیٹو تھاٹس جب انسان کے ذہن میں آتی ہیں تو ان کا انسان کے جسم کے اوپر بھی ایک نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے. اس کا جسم ہیلدی ہے مگر اس کے اندر کام کرنے کا وہ جذبہ نہیں ہے, آگے بڑھنے کا وہ جذبہ نہیں آئے گا, اس کے اندر اسپرٹ نہیں آئے گی, تو وہ اپنے جسم سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے گا, بلکہ اپنے اس تندرست اور توانا جسم کو لے کر وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے گا, کچھ نہیں کر سکے گا, اور الٹیمیٹلی اس کا جسم بھی کسی قابل نہیں رہے گا. یہاں پہ اسامہ بھائی ایک بات تو صاف یہ ظاہر لگ رہی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ حسد کا جذبہ اگر بڑھ جاتا ہے تو وہ سٹریس بھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں. اب نیند اڑے گی تو باڈی کی ہیلتھ بھی متاثر ہوگی. تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ایک میں چیز آپ سے عرض کرتا چلوں کہ سیلف ٹاک کی بڑی اہمیت ہے. جس طرح ڈاکٹر اسامہ نے بتایا کہ وٹ از ان یور مائنڈ, برین اور مائنڈ کا تعلق یہی ہے جیسے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ہوتا ہے. موبائل جو ہے سمجھ لیں وہ برین ہے, اور موبائل کے اندر جو چل رہا ہے وہ مائنڈ ہے. دس از دا ڈفرنس بٹوین برین اینڈ مائنڈ. سیلف ٹاک, دیکھیں آپ کا موبائل خود کام نہیں کر سکتا, اس میں اپلیکیشنز ہوتی ہیں, بنے ہوتی ہیں نا چیزیں, اسے اینڈرائڈ اپلیکیشن کہتے ہیں یا آئی او ایس اپلیکیشنز کہتے ہیں. آپ کا موبائل اور لیپ ٹاپ خود کام نہیں کرتا, اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کا دماغ جو بہت بڑی مشین ہے, بلکہ بڑے بڑے سپر کمپیوٹر سے بھی بڑا سپر کمپیوٹر ہے, اس کے اندر بھی ایک اینڈرائڈ ہے, اس کے اندر بھی ایک سسٹم ہے, اسے کہتے ہیں سیلف ٹاک. آپ اپنے دماغ کو جو کہیں گے نا یہی اس کی سافٹ ویئر ہے, جو اپنے دماغ کو آپ سمجھائیں گے یہ اسی طرف چلا جائے گا. اب انسان کا دماغ ویسے تو نہیں کام کرتا, جو چیز آپ چکھتے ہیں,
جو چیز آپ چھوتے ہیں، جو سونگھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، یہ سب کچھ دماغ میں جاتا ہے، اس کی کوکنگ ہوتی ہے اور پھر ایک انسان کی سوچ بنتی ہے۔ میرے شیخ تحقیقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس اتار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ بڑی زبردست رہنمائی فرماتے ہیں، مفہوم عرض کرتا ہوں، ورڈ فار ورڈ تو نہیں ہے، اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز کرنے والی ہو، یعنی وہ چیز کرنی ہو، تو انسان اس کو نہ کر رہا ہو، اس کے فضائل پڑھے، اس کے کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں اس کی لسٹ پڑھے، اور اگر اس کو چھوڑنا ہے اور وہ چھوٹ نہیں رہی تو اب اس کو کرنے کے نقصانات پڑھے۔ اب دیکھیے، ایک انسان نے نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، لیکن ایک مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا، تو being a preacher, being a مبلغ, being an influential person, it's your responsibility to enlist the benefits of offering prayer in front of that person. اس بندے کو نماز پڑھنے کے فائدے بتائیں، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بتائیں اس کو، کہ نماز نہیں جو پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور بھی کتنے نقصانات اس کے، ڈھیروں نقصانات ہیں، وہ سارے اس کو بتائیں۔ تو فرسٹ اسٹیپ از نالج اینڈ دین ایکشن، دو سٹیپس ہیں، فرسٹ اسٹیپ از نالج دین ایکشن، پہلے علم حاصل کریں اور پھر اس علم پہ عمل کریں۔ باطنی امراض، یہ جو اسپرچول الز ہے، یہ ایک فرد کا نہیں، مدنی چینل کے ناظرین، آج پوری دنیا کا ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ حسد، برداشت میں کمی، اسی طرح سے بے حیائی، تو اس حوالے سے ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا جہان کی چیزیں پڑھتے ہیں، کئی اس میں سے چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا مسلمان پر واجب ہے، تو میں آپ کے لیے آج ایک یہ گفٹ لے کر آیا ہوں، یہ باطنی بیماریوں کی معلومات۔ یقین کیجئے ایک ماسٹر پیس ہینڈ رائٹنگ ہے اس موضوع کے اوپر، باطنی امراض کے بارے میں جتنی الیبوریٹ ڈسکشن اس کتاب میں کی گئی، الحمدللہ المدینہ العلمیہ کی طرف سے، اس میں حسد، مداہنت، بدگمانی، تکبر، شماتت، خود پسندی، بہت ہی بہترین قسم کے اس کے اندر ٹاپکس موجود ہیں ایگزامپلس کے ساتھ، اور وہ جو دعوت اسلامی کا ایک ہال مارک ہے کہ انتہائی سہل اور آسان انداز کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا۔ سو آئی ول پرسکرائب کہ آپ یہ حاصل کریں۔ اور دوسری کتاب منہاج العابدین، امیر اہل سنت اس کتاب کی بڑی ترغیب دلاتے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تصنیف ہے، اور اس کو مکتبۃ المدینہ نے انتہائی خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ اور بہت ہی ایزی ورڈز اور تھیم کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کے اس پاک و بابرکت مہینے میں ان کتابوں کا مطالعہ کم از کم شروع کر دیجئے، کیونکہ عبادت کا ذوق شوق بڑا ہوا ہے، اور یاد رکھیں علم دین سیکھنا تو بڑی افضل عبادت ہے۔ علم اور عبادت بہت ضروری ہے، دونوں پھل اور درخت کی طرح دونوں کی ایگزامپلز ہیں، یعنی وہ جو آپ ایکشن کرتے ہیں وہ پھل ہے، اور علم جو ہے وہ درخت ہے۔ درخت اصل ہے، لیکن بغیر پھل کے وہ درخت پھر وہ کس کام کا ہوگا؟ تو ٹرائی ٹو بی ویری مچ الرٹ، ان کو حاصل کر لیجئے، اور ٹائم ٹیبل بنا لیجئے کہ سحری کے وقت میں کچھ نہ کچھ میں اس کو پڑھ لوں گا، افطاری کے بعد مطالعہ کروں گا، دن میں اس پہ مطالعہ کروں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں الحمدللہ، علم اور عمل کی یہ جو پریکٹس ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے الحمدللہ۔ جس میڈیکل یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے اس میڈیکل یونیورسٹی میں بھی آپ نے مدنی کام بہت کیے، آپ کیا ایکسپلین کریں گے دعوت اسلامی میں عمل کی طرف لے کر آتی ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں نیکیوں کی ترغیب دیتی ہے، گناہوں سے بچنے کا ہمیں راستہ دکھاتی ہے، عمل کی ہر جگہ پہ دعوت اسلامی کے اندر ہمیں ترغیب ملتی ہے۔ دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہے، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ان میں ہر مدنی کام کے اندر ہمیں نیکی کی دعوت ملتی ہے اور ہمیں عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ ہم مدنی درس دیتے ہیں تو مدنی درس دینے والے کو اور سننے والے کو نیکیوں کا جذبہ مل رہا ہے۔ اسی طرح ہم مدنی دورہ کرتے ہیں، اس میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے سب سے پہلے وہ خود اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نماز فجر کے لیے جگاتے ہیں، صدائے مدینہ لگاتے ہیں، تو اس میں ظاہری سی بات ہے جو نماز فجر کے لیے جگا رہا ہے وہ خود بھی نماز فجر ادا کرے گا۔ بڑی اسامہ بھائی بڑا ایک ڈائریکٹ سا پوائنٹ مل رہا ہے کہ جب آپ اپنے منہ سے کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے کان اس کو سن رہے ہیں نا، اور سب ظاہری بات ہے جب آپ کے کان اس کو سن رہے ہیں تو آپ ایک باؤنڈ سے ہو جاتے ہیں کہ یار میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ آگے سے یہی نہ کہتے کہ بھائی اب خود کرتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا واقعی یہ ہال مارک ہے، اور واقعی اسامہ بھائی نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کر لیتے ہیں، عمل کی طرف اکثر اوقات انسان اس لیے نہیں آ پاتا کہ اس کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول غیر محسوس طریقے سے آپ میں تبدیلی آئے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ صرف ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دس از یور ڈیوٹی، ناؤ یو ول چینج، دس از دا ڈیوٹی آف دس ماحول۔
وہ ماحول آپ کے اندر اچھی چیزیں ڈیفیوز کرتا چلا جائے گا, آپ کے اندر وہ داخل ہوتی چلی جائیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا. یہی اچھے ماحول کی برکت ہوتی ہے. اگر ایک بے نمازی ہے, وہ نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے, آٹومیٹکلی وہ نمازی بن جائے گا. یعنی وہ جب نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا نمازی دوست obviously اس کو بار بار کہے گا, دن میں 5 مرتبہ تو نمازیں آتی ہیں, اتنی جلدی جلدی نمازیں آ رہی ہیں. اس کا دوست ہی نمازی ہے, وہ تو بار بار اس کو چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا جائے گا. کب تک وہ اس کے بغیر رہے گا؟ یا تو وہ خود بھی نماز پڑھنے والا بن جائے گا, یا اپنے نمازی دوست کی صحبت چھوڑ دے گا. سو دس از دا کیس کہ اگر کوئی گالی دینے والوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی زبان سے لا محالہ کبھی نہ کبھی گالی نکل جائے گی. This is the effect of company. So we say a man is known by the company he keeps. اور دعوت اسلامی تو ہے ہی مسجد بھرو تحریک, مسجد بناؤ اور مسجد بھرو تحریک. اور امیر اہل سنت نے جو نعرے عطا فرمائے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, محبتوں کے چور چغل خور بچے بچے کی زبان پر ہے. آئیے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مدنی چینل دیکھتے ہیں. خصوصی نشریات جاری ہیں سوشل نیٹ ورک پر, سوشل میڈیا کے اوپر جتنے پلیٹ فارمز ہیں. دعوت اسلامی بہت وائبرنٹلی, بڑی ایکٹیو پریزنس کے ساتھ اس محاذ پر بھی نیکی کی دعوت پھیلانے اور برائی سے روکنے میں مصروف عمل ہے. اسامہ بھائی, یہاں تو ایک منفی سوچ کی ہم نے بات کی, جو باطنی امراض ہیں, حسد ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, شماتت ہے, بدگمانی ہے, تکبر ہے, یہ تو ایک چیپٹر ہے. ایک چیز اور ہوتی ہے سوچ کے اندر, کہ مثال کے طور پہ کسی کی ڈیتھ ہوگی خاندان میں, بڑا گہرا صدمہ اس نے لے لیا, یا کوئی نقصان ہو گیا کاروبار میں, بڑا گہرا صدمہ لے لیا, اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کا سر جکڑا جکڑا رہتا ہے, ایسے لگتا ہے دنیا ڈوب رہی ہے, بڑی گندی اور منفی سوچیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا یہ بیماری ہے یا کیا ہے؟ کسی ڈیتھ کی وجہ سے یا کسی ایسے برے حادثے کی وجہ سے صدمہ ہونا, اور کچھ دیر کے لیے انسان کا پریشان ہونا یا پریشان رہنا, یا کچھ دنوں کے لیے انسان کے موڈ کا لو رہنا, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, یہ ایک قدرتی عمل ہے. لیکن اگر یہ چیز پرولونگ ہو جاتی ہے, یہ مستقل طور پر اس کے اندر یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر اس کا کچھ کام کرنے, کچھ نیا کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا, اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی, اس کو اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی, اس کو اپنے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں, اس کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں کہ مجھے مر جانا چاہیے, میں کسی قابل نہیں ہوں. تو اس طرح کی جب تھاٹس اگر پرولونگ ٹائم کے لیے آنی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بیماری بن جاتی ہے. پرولونگ سے کیا مراد؟ دیکھیں, کچھ بیماریوں کے اندر, جیسے کہ اگر ہم میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں, اس کے اندر اگر انسان کا مستقل 15 دن تک اس کا موڈ لو رہتا ہے, پہلے وہ جو کام کرتا تھا اسے ان کاموں کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں رہا, ان کاموں سے اسے کوئی مزہ نہیں آتا, اور اس کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا, اس کے اندر نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں, تو 15 دن تک اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو پھر اس کو ہم میجر ڈپریسو ڈس آرڈر یعنی کہ ڈپریشن ہم کہتے ہیں. اور اینزائٹی, کہ انسان کے ذہن کے اندر پریشانی ہر وقت چل رہی ہوتی ہے, اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے, یا اس کو بھوک نہیں لگتی ہے, اس کے دل کی دھڑکن اس کو تیز محسوس ہوتی ہے, دل کی دھڑکن کی جو ہے نا ردم جو ہے irregular ہو جاتی ہے. اس طرح کی علامات جو آتی ہیں اینزائٹی کی وجہ سے آتی ہیں. تو یہ چیزیں اگر یہ نارمل ٹائم سے زیادہ دیر کے لیے اگر پرسسٹ کرتی ہیں تو یہ بیماری ہوتی ہے, اور اس میں آپ کو ایک سائیکیٹرسٹ کو آپ کو فوری طور پہ کنسلٹ کرنا چاہیے, اور اس کی ہدایات کے مطابق جو بھی دوائی وہ آپ کو پرسکرائب کرے اس کو باقاعدگی کے ساتھ دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ بلا شبہ ماہر نفسیات ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں جنہوں نے اس فیلڈ کے اندر کافی زیادہ اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے, پڑھا ہوتا ہے, اور دوائیاں آپ لوگوں کے پاس ویسے نہیں آ جاتی. ایک جو ریسرچ ہے اس کے مطابق دوائی لیبورٹری سے لے کر آپ کے منہ تک آنے میں 15 سال لیتی ہے. اس کے بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں, سالٹس کون سے ڈالنے ہیں, ہیومن ٹرائل کون سے ہیں, کون سی کمیونٹی کو چوز کرنا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ چیز آپ کے پاس آتی ہے. اب دیکھیں, رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. ڈپریشن, انگزائٹی, ٹینشن, یہ جتنے بھی دماغی امراض ہیں, ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی ایک چیز کے اوپر سوچ کے بیٹھ جاتا ہے, وہی سوچے اس کو بار بار آ رہی ہوتی ہے, بار بار آ رہی ہوتی ہے, بار بار آ رہی ہوتی ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ انسان کا فوکس ایک طرف ہو جاتا ہے. کھانا اس نے کھایا نہیں ہوا, اور کھانا اس نے کھانا بھی نہیں ہے خاص وقت تک, اس کی توجہ ایک خاص طرف ہے. کیا کہ میں نے حلال چھوڑ دیا اپنے رب کی رضا کی خاطر, رب کی طرف لو لگی ہوئی ہے. یوں سمجھیے اس کی توجہ ایک خاص پوائنٹ پر ہے. اگر وہ باقاعدہ وضو کرتا ہے, اور یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھتا ہے کہ وضو کرنے سے جو ثواب ملتا تھا وہ 70 ٹائمز بڑھ گیا, نفل عبادت جو میں کرتا تھا وہ فرض کے برابر ہو گئی ہے, درود و سلام بھی پڑھوں گا تو اس کا بھی میگنیفائڈ بینیفٹ مجھے ہو رہا ہے. ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں, کبھی اعتکاف آ رہا ہے, کبھی لیلۃ القدر کی بہاریں ہیں,
تراویح ہے، اور بڑا فوکس ہو کے وہ طریقے سے تربیت کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو یقین کیجئے وہ جو منفی سوچ ہے نا اس کی، وہاں سے اس کی پریکٹس ہٹ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رمضان میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو بوتلیں پینے کی عادت ہے، کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، رمضان کا پیریڈ وہ ایک اہم پیریڈ ہے جس میں وہ ان چیزوں سے جان چھڑا سکتا ہے، کیونکہ سحری سے لے کے افطاری تک تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں پیے گا، باقی وہ تھوڑی سی پریکٹس کر لے۔ سو آل دیز تھنگز آر امپورٹنٹ۔ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے رمضان کے اندر ایک تو بات میں نے اسامہ بھائی کی، آپ بھی اس میں کچھ شیئر کریں گے کہ ڈپریشن کے مریض کا رمضان کیسے گزرنا چاہیے؟ رمضان المبارک کے اندر یہ جدید تحقیق کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کے اندر جو سوسیڈل یا پیرا سوسیڈل تھاٹس آتی ہیں وہ ان میں مارکلی ڈیکریز یعنی ہو جاتی ہیں، خودکشی، میں خودکشی کر لوں، ایسی جو اس طرح کی سوچیں آتی جو ہیں سوچ آتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان بیسیکلی جب ہر چیز کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ یہ بھی میں نے ہی کرنا ہے، یہ بھی میں نے ہی کرنا ہے، فلاں کامیابی بھی میں نے ہی حاصل کرنی ہے، فلاں مسئلے کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ڈپریشن اور ایک پریشانی کی کیفیت آتی ہے۔ جب وہ سب کچھ اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور اب صرف اپنی کوشش کرتا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے لگ پڑتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ تھاٹس نہیں آتی ہیں، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر لیا، اب اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ میرے رب کی طرف سے اور میں نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جو بھی مجھے دیا جا رہا ہے، میری محنت یا جو بھی میں نے کیا اس کا جو بھی مجھے رزلٹ مل رہا ہے وہ میرے رب کی طرف سے اور میں نے اس کو ایز سچ ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنے رب کی رضا پہ میں نے راضی ہو جانا ہے، پھر اس کو اطمینان قلب ملتا ہے اور اس کے دل کے اندر سے پریشانیاں اور نیگیٹو تھاٹس جو ہیں، منفی سوچ اس کے ذہن سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک تو آپ نے پہلے مشورہ یہ عطا فرمایا تھا کہ دوائی ضرور لینی ہے، تو چاہے رمضان ہو، جو دوائیاں ڈاکٹر نے جب تک کہی ہیں وہ لینی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ سائیکیٹرک اور فلسفیکل جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے، جو وہ اپنے آپ سے باتیں کر کے ٹھیک کرے گا، وہ رمضان کے مہینے میں اس کی مدد ہوگی۔ اور یہ واقعی سائیکیٹرسٹ جو ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایتھیکل لوگ ہیں، جو ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا دین اسلام جو ایسا دین ہے جو ہر طرف سے ہمیں کوریج دیتا ہے، توکل اس دین کے اندر ہے، اور ماشاء اللہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلام پر ہر طرح سے کنفرمٹی انسان کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ڈپریشن اور انگزائٹی کے پیشنٹس کو یہی عرض ہے کہ وہ ڈٹ کر محنت کریں، بہت زیادہ خلوص کے ساتھ اور فوکس کر کے عبادت کریں۔ عبادت مطلب سیکھ لیں، پہلے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اعتکاف کر لیں۔ اعتکاف میں 10 دن کا نا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے، ٹائم ٹیبل آتا ہے، پورا سکیجول آتا ہے، ایک ایک منٹ ہم نے اس سکیجول کے مطابق گزارنا ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ اہم ترین باتوں کے حوالے سے عرض کروں کہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان کو کیا باتیں ضروری کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ مصروف رکھنے سے مراد یہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ نمبر 2، اپنی زندگی سے سٹریسر کم کریں، اپنی زندگی میں پریشانی دینے والی چیزیں اور پریشانی دینے والے بندے کم کریں۔ کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں بس ایک بے چینی سی، بے سکونی سی کیفیت آ جاتی ہے، آپ ان کو سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر کنارہ کشی اختیار کریں، اور وہ کام جو آپ کو پریشانی دیتے ہیں ان کاموں سے بچیں، وہ جگہیں جو آپ کو پریشانی دیتی ہیں ان جگہوں پہ جانے سے بچیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پریشانیوں کو اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو صرف اپنے ہی ذہن کے اندر لے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کا دل اتنا بوجھل ہے، آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اپنے کسی ریلیٹیو سے، اپنے ماں باپ سے اپنی پریشانی کو شیئر کریں، ان سے ہیلپ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسا راستہ بتائیں، ایسا کوئی حل بتا دیں جو آپ کے ذہن میں نہ آ رہا ہو مگر وہ بہت آسان ہو اور آسانی سے کیا جا سکتا ہو۔ اس طریقے سے سوشل ہونے سے بھی آپ کی پریشانیاں، آپ کے پرابلمز بہت زیادہ حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے جو سراؤنڈنگ میں آپ کے دوست ہیں، اگر وہ ایسے ہیں کہ وہ خود بھی ڈپریسڈ ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے بھی آپ کے اندر وہی تھاٹس اور وہی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یا تو ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں، یا پھر اگر آپ نہیں کریکٹ کر سکتے تو پھر ان سے خود ہی بیمار ہے، فی الحال تو آپ خود بھی بیمار ہے تو ان کو کیا کریکٹ کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جو آپ نے اسامہ بھائی یہ مشورہ عطا فرمایا، یہ بڑا زبردست مشورہ ہے اور بڑا ہی زبردست ہے یہ کہ دیکھیں والدین سے بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین میں کوئی غرض نہیں ہے، دے ہیو نو بینیفٹ، وہ نہ حسد کرتے ہیں اولاد سے، نہ ان کو کوئی جلن ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے لیکن وہ پریشانی کا حل بھی بتائیں گے کیونکہ وہ اس راستے سے گزر آئیں۔ اور دوسرا بہت اہم بات مدنی چینل کے ناظرین، میڈیکل کاؤنسلر کے پاس ضرور جائیں۔
دیکھیں یہ پاگلوں والے ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ جملہ کہہ کے تو ہٹایا نہیں جا سکتا, وہ ڈاکٹر ہے, اسپیشلٹی دنیا کے اندر, اور دوائیاں بنی ہوئی ہیں اس چیز کی, اور شفا بھی ملی ہے لوگوں کو. یقین کریں ایسے ایسے مریض جو کہ اس بات میں, نفسیاتی مرض میں بہت آگے جا چکے تھے, اور جس طرح اسامہ بھائی نے کہا سوسائڈل تھاٹس, یہ ایکسٹریم کیس ہوتا ہے کہ ایک بندہ خودکشی کی سوچے یا کسی اور کو مارنے کا سوچے, اس لیول تک وہ جا رہے تھے. لیکن دوائی استعمال کرنے سے ماشاءاللہ ان کی طبیعت پہ ٹھہراؤ آیا, ان کو صبر نصیب ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ملی ان کو. ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہیں, تو آپ ضرور بالضرور رابطہ کریں ڈاکٹر سے, اور ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے بعد اس کی ہدایات پر عمل کریں اور اس کے پاس جاتے رہیں, کیونکہ یہ دوائیاں ہوتی تھوڑی سی ذرا ڈیفیکلٹ ہیں. مطلب جب دوائیاں کھائی جاتی ہیں تو مزاج بدلتا ہے تھوڑا سا, ظاہری بات ہے دماغ کے اندر یہ کیمیکلز, یہ ڈپریشن جو ہوتا ہے نا, دس از دا گیم آف کیمیکلز, یہ کیمیکلز جو دماغ سے نکلتے ہیں ان کی اوپر نیچے ہوئے ہوتے ہیں یہ, تو جب ان کو ذرا ٹھیک کرنا ہے, اب دماغ چھوٹی چیز تو نہیں ہے, دوائی جب اس کو ہلاتی ہے تو تھوڑا سا جو افیکٹ آتا ہے وہ ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کرے گا اس میں, پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں, پھر کوئی مسئلہ آتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں, بار بار اس سے کاؤنسلنگ کریں. آپ نے اس کو اپنی زندگی کے اہم ترین راز بتائی جب دی ہیں تو اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں, انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی اللہ نے چاہا. مدنی چینل کے ناظرین, یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھی صحبت میں بیٹھیں. If you'll sit with the people who are the winners, if you'll sit with the people who have won the game, then discussion will be on separate topics. اگر آپ جیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ادھر موضوع ہی کچھ اور ہوتا ہے. رمضان المبارک کی کیا ہی بات ہے, فوکس کرنے کا کیسا بہترین موقع ہے. جب رمضان المبارک کی آمد تھی, اللہ کے کرم سے رجب کا مہینہ ملا, شعبان المعظم ملا, اور اب رمضان کی آمد ہے, رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ رمضان کے اس مہینے کے اندر ایک اسائنمنٹ ہمیں ملی, ایک پلان ہمیں ملا, کس طریقے سے ہم نے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یہ مہمان ہے رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پاس آیا. ہم اس مہینے کے اندر منفی سوچوں سے توجہ ہٹا کر اگر عبادت کی طرف اپنی سوچیں رکھیں اور کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر ایکسپرٹس کے ساتھ سیکھیں. دیکھیے آپ دعوت اسلامی کے تعلیمی اداروں میں آ جائیں, میں آپ کو مشورہ دوں گا, مدرسۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ ہے, اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ آپ باقاعدہ کلاس روم سٹڈی نہیں کر سکتے, چلیں اسی رمضان میں آپ آن لائن سٹڈی سٹارٹ کر دیں. آن لائن دعوت اسلامی کا بہت بڑا شعبہ بن چکا ہے, اس میں بہت سے کورسز ہم آفر کرتے ہیں. مدنی قاعدہ ہے, شریعت کورس ہے, درس نظامی تک اس میں کرایا جاتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو صرف لاگ ان ہونا پڑے گا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net وزٹ کیجئے, اس میں اس ٹیب کو کلک کیجئے, آپ کو وہ لیولز پہ لے جائیں گے, گائیڈ کریں گے. اس کی کچھ فیس بھی ہے, اس کا میکنزم آپ سے ڈیسائیڈ کریں گے. روزانہ ایک خاص آپ کو ٹائم الاٹ ہو جائے گا, اس ٹائم میں آپ قاری صاحب سے اور مدنی اسلامی بھائی سے, عالم دین سے سیکھنا شروع کر دیں گے. تو سٹریس دور کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ میں آپ سے عرض کروں, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. یقین کریں دل پھول کی طرح ہلکا ہو جاتا ہے. آئیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ہفتہ وار اجتماع جو دعوت اسلامی کا جمعرات کو مغرب کے بعد ہوتا ہے, کوئی پیسے نہیں ملتے وہاں پہ, یا وہاں کسی خاص مقصد سے, کوئی دنیاوی مقصد سے کوئی نہیں آتا. آپ پوچھ کے دیکھ لیں, کوئی اس لیے آیا ہوگا کہ اسلامی بھائی اکٹھے ہوئے ہیں تو جی دعائیں قبول ہوتی ہیں, کوئی اس لیے آیا ہوگا جی ذکر کرتے ہیں یہاں پہ, دعا کرتے ہیں, چلو ہفتے میں ایک رات ہم یہاں پہ اچھی گزار لیں. All the people are there with good intentions. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لوگ وہاں پر آتے ہیں. مسلمانوں کی قربت ملتی ہے, صحبت ملتی ہے, اور رمضان کے مہینے میں تو نور علی نور ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو دیکھنے کی بھی نیت کیجئے. اللہ رب العزت ہماری عبادات مقبول و منظور فرمائے, اور ہمیں خوب ذوق و شوق کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.